ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں رمضان نامی ایک نیک دل کسان رہتا تھا۔ وہ سادہ سا انسان تھا جس کی روزی روٹی صرف کھیتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس نہ زیادہ زمین تھی نہ زیادہ جانور، بس ایک گائے، ایک بکری اور ایک مرغی تھی جو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ رمضان بہت محنتی اور اللہ پر یقین رکھنے والا شخص تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا مگر دل سے مطمئن گھر واپس آتا۔ یہ مرغی رمضان کو ایک میلے سے ملی تھی جب وہ بہت چھوٹا اور کمزور چوزا تھی۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ بچ نہیں پائے گی، لیکن رمضان نے اسے پیار سے پالا، دودھ پلایا، گرم کپڑے میں لپیٹ کر رکھا اور ہر وقت اس کی حفاظت کی۔ وقت کے ساتھ وہ چوزا ایک خوبصورت اور چالاک مرغی میں بدل گئی۔ رمضان نے اس کا نام محبت سے چمبیلی رکھا۔ چمبیلی عام مرغی نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار تھی۔ جب رمضان کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی۔ ایک دن رمضان کو اچانک بخار ہو گیا۔ اس کا جسم تپنے لگا، وہ کمزور ہو گیا اور بستر سے الفاٹنی کے قابل نہ رہا۔ جانور بھوکے پیاسے رہنے لگے اور پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، مگر چمبیلی نے ہمت نہ ہاری۔ اگلی صبح وہ خود سے باہر نکلی، جانوروں کے باڑے کی طرف گئی، انہیں آواز دی اور سب کو کھیتوں کی طرف لے گئی۔ وہ دن بھر ان کے ساتھ رہی، انہیں گھاس والے حصے میں لے گئی، پانی کے برتن کے قریب لے جا کر پانی پلایا اور شام کو سب کو واپس لے آئی۔ رمضان نے یہ سب نیم بند آنکھوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، اللہ میری چمبیلی کو سلامت رکھنا۔ کئی دن گزر گئے۔ رمضان کی طبیعت اب کچھ بہتر ہو رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی کمزور تھا۔ وہ ہر روز صبح اٹھ کر چمبیلی کو دیکھتا جو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوتی۔ ایک دن صبح رمضان جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھا، اس کی نظر مرغی کے گھونسلے پر پڑی۔ وہ وہیں رک گیا کیونکہ اسے گھونسلے میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر گھونسلے کے پاس گیا اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو الفاٹے الف، وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ ایک سنہرا انڈا تھا جو روشنی میں چمک رہا تھا۔ رمضان کی آنکھوں میں یقین نہ آیا۔ اس نے اسے کئی زاویوں سے دیکھا، دبایا، پرکھا، وہ حقیقت میں سونے کا انڈا تھا۔ چمبیلی پاس بیٹھی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے سب معلوم ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ چمبیلی صرف ایک عام مرغی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص رحمت ہے۔ اگلے دن رمضان وہ انڈا لے کر گاؤں کے بازار گیا۔ وہ سیدھا سونار کی دکان پر پہنچا اور اسے انڈا دکھایا۔ سونار نے حیرت سے دیکھا، پھر بڑے غور سے معائنہ کیا اور آخرکار کہا، یہ خالص سونا ہے۔ رمضان کو اس انڈے کے بدلے اچھی خاصی رقم ملی جتنی اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد رمضان نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ اس نے سب سے پہلے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے خوراک اور کپڑوں کا انتظام کیا، اپنے گھر کی مرمت کروائی، جانوروں کے لیے صاف ستھرا باڑا بنوایا اور کھیتوں کے لیے نئے اوزار خریدے۔ گاؤں کے بچے بھی چمبیلی کو دیکھنے آتے اور کہتے، یہ جادوئی مرغی ہے۔ چمبیلی کے سونے کے انڈے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگ سچے دل سے خوش تھے اور کچھ کے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ انہی میں ایک خلیل نامی شخص بھی تھا، وہ لالچ اور حسد میں ڈوبا ہوا انسان جو چاہتا تھا کہ یہ مرغی اس کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ اندر ہی اندر منصوبے بنانے لگا۔ خلیل کے دل میں اب صرف ایک ہی بات تھی، کسی نہ کسی طرح چمبیلی کو حاصل کرنا۔ وہ ہر روز رمضان کے گھر کے آس پاس چکر لگاتا، چپکے سے جھانکتا اور مرغی پر نظریں گاڑ کر بیٹھا رہتا۔ ایک رات اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ چپکے سے چمبیلی کو چرا لے گا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ غلط ہے، اس کے دل پر لالچ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اسی رات جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، خلیل دبے قدموں رمضان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے چمبیلی کو چپکے سے اٹھایا، ایک بوری میں ڈالا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح رمضان کی آنکھ کھلی تو وہ حسب معمول چمبیلی کو آواز دینے لگا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ہر کونا چھانا، گھونسلہ دیکھا، دروازہ کھولا، چمبیلی کہیں نہیں تھی۔ رمضان کی سانسیں رکنے لگیں، وہ نیم دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ گاؤں کے ہر شخص سے پوچھتا رہا مگر کوئی کچھ نہ جانتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ خلیل نے چمبیلی کو اپنے گھر کے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا۔ اس نے اسے زبردستی دانا پانی دیا اور ہر روز انتظار کرتا رہا کہ کب وہ سونے کا انڈا دے گی، مگر چمبیلی کچھ نہ بولی، کچھ نہ کیا۔ اس کے دل میں رمضان کی محبت بستی تھی اور اس نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ ایک غلط جگہ پر ہے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ مرغی جو محبت پر انمول انڈے دیتی تھی اب لالچ کے قید میں خاموش احتجاج کر رہی تھی۔ ایک رات خلیل کو ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیری اور سیاہ جگہ میں کھڑا ہے اور اسے گھیرے ہوئے خوفناک مخلوق کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک چمبیلی اس کے سامنے آئی اور اسے کہا، میرے ساتھ محبت اور صدقہ کی جگہ پر آ، وہاں تجھے روشنی ملے گی۔ وہ خلیل ڈر کے مارے نیند سے بیدار ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ چمبیلی کو واپس کرے گا۔
اس کی حالت دلی طور پر بدل چکی تھی۔ اگلی صبح خلیل نے چمبیلی کو باندھ کر رمضان کے گھر واپس پہنچا دیا۔ جب رمضان نے چمبیلی کو واپس پایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حیرت سے خلیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری مرغی کو غلط مقصد کے لیے چارہ لیا تھا، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہے۔ میں تم سے سچی معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ رمضان نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر نرم آواز میں کہا، اگر تم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے خلیل کو گلے لگا لیا اور چمبیلی واپس لے آیا۔ چمبیلی واپس اپنے گھونسلے میں واپس چلی گئی اور جیسے ہی اس نے انڈا دیا وہ سونے کا انڈا تھا۔ رمضان نے دیکھا کہ چمبیلی کے انڈے کی حقیقت صرف اس کے سچے دل اور محبت میں پوشیدہ تھی۔ اس نے اپنے دل میں شکرگزاری کا جذبہ محسوس کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رمضان نے تمام پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور کہا، یہ دولت کسی کے کام آنا چاہیے، نہ کہ کسی کی ہوس کا سبب بننا چاہیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادگی کی زندگی جیتا رہا اور چمبیلی اسے روزانہ ایک نیا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔